أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اپنے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں فتنوں کے حوالے سے بعض گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں کی تھیں، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. اللہ نے اسے کسی کے لیے جنت نہیں بنایا، نہ مسلمان کے لیے نہ کافر کے لیے. یہ ایک دارالامتحان ہے، دارالابتلاء ہے، اور دارالجزاء، بدلے کا دن، تو خیر کا بدلہ ہو مسلمانوں کے لیے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، یا وہ برا بدلہ ہو، سزا ہو کفار کے لیے والعیاذ باللہ. تو اللہ نے آخرت کو بنایا ہے. تو دنیا میں آزمائش ہونی ہے اور آزمائش ہوتی رہنی ہے، خاص طور پر ایمان والوں کی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ آمنا کہہ دیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آزمائش ہوگی اور ضرور ہوگی. جیسے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، زمانے کے اعتبار سے قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے آزمائشیں اور فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. ان آزمائشوں اور فتنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں کتاب و سنت کے رستے کو اپنانا ہے، کتاب و سنت کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے. جس اللہ نے فتنے بھیجے، جو اللہ فتنے بھیج رہا ہے، وہی اللہ اس کا حل بھی بتا رہا ہے. تو وہ حل صرف اور صرف اللہ کے دین میں مضمر ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے، کوئی بچنے کا ذریعہ نہیں ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، ایسی دعا جیسے کوئی ڈوبنے والا دعا کرتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. ایسے مضبوطی سے پکڑو کہ دانتوں سے گویا کہ اسے کاٹ کر رکھو. اس طرح کر کے ہم قرآن کریم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنا لیں تو اس میں ہماری بچت ہے، اس میں ہماری خیر ہے، اس میں ہماری نجات ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ فتنوں کا طوفان آ رہا ہے، موجود ہے، اور اس سے بچنے کا ذریعہ وہ کتاب و سنت، دین پر عمل، گویا کہ وہ سفینہ نوح کی حیثیت رکھتی ہے. پورا قرآن کریم ہی ہمیں بتاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فتنوں سے، آزمائشوں سے، مشکلات سے کیسے بچانا ہے، ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو کیسے پورا کرنا ہے. لیکن قرآن کریم میں ایک خاص صورت اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے، فتنوں کے حوالے سے، اور اس صورت کا نام ہے سورۃ الکہف، جس کو ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں، جس کی پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. سورۃ الکہف بطور خاص، ویسے پورا قرآن کریم ہی ہمیں تعلیمات دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں، فتنوں کے وقت میں کیا طور طریقہ اختیار کرنا ہے.
سورہ کہف بطور خاص ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں فتنوں سے کیسے بچنا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ جس سے سیدنا نوح علیہ السلام نے اور ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء و رسول نے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا، وہ کون سا فتنہ ہے؟ فتنہ دجال، جو بہت بڑا فتنہ ہے اور ابھی تک وہ فتنہ نمودار نہیں ہوا۔ تو گویا کہ وہ فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اور ابھی تک نہیں آیا، تو وہ آ کر رہے گا۔ اور اس سب سے بڑے فتنے کا علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ کہف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو بندہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے۔ حفظ کرنے سے مراد ان آیات کو یاد کرنا، اصل میں ہم لوگ حفظ کرنے سے مراد بس وہ رٹا لگانا لیتے ہیں، وہ بھی ہے، یاد پڑھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، لیکن اس کے اندر اس کے ترجمہ تفسیر کو سمجھنا، اس میں تدبر کرنا اور اس کے احکامات کے مطابق اس کے احکامات کی، اس کی تعلیمات کی حفاظت کرنا، اس کو اپنی زندگی میں اپنا لینا، اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنا لینا، یہ ہے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات بطور خاص۔ جو بندہ ان کی حفاظت کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ بعض احادیث مبارکہ میں سورہ کہف کی آخری آیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو سورہ کہف کا شروع ہو یا سورہ کہف کا آخر ہو، پوری سورہ کہف ہی وہ فتنوں سے کیسے ہم نے بچنا ہے، اور خاص طور پہ سب سے بڑے فتنے سے، دجال کے فتنے سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ تو یہ سورہ کہف بطور خاص ہمیں بتاتی ہے، ویسے تو پورا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے۔ کہف کہتے ہیں کھلی غار کو، عربی زبان میں کھلی غار کے لیے جس میں کئی لوگ آ سکیں، جا سکیں، لیٹ سکیں، سما سکیں، اسے کہف کہا جاتا ہے۔ تنگ غار کو عربی میں غار کہا جاتا ہے، غار عربی کا ہی لفظ ہے، غار کہتے ہیں یا مغار کہتے ہیں، مغارہ۔ کھلی غار کو عربی زبان میں کہف کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ بڑی افضل صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی وہ رات کو سورہ کہف پڑھ رہے تھے تہجد میں، اور ان کے قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ بادل، روشنی وہ نیچے آتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ بادل وہ نیچے آ رہا ہے، ویسے ویسے گھوڑا بھدکتا جا رہا ہے۔ تو صبح ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ رات ایسا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت بالقرآن، یہ وہ سکینت تھی جو آپ سورہ کہف، قرآن آپ پڑھ رہے تھے، سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تو وہ سورہ کہف پڑھنے سے یہ وہ سکینت اللہ کی طرف سے یہ نازل ہو رہی تھی۔ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور قائم کر دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں اور برکتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں سورہ کہف کو پڑھنا بھی چاہیے، اس میں تدبر بھی کرنا چاہیے، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کے مقتضا پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن اس کو پڑھنا۔ جمعے کے دن سے کیا مراد ہے؟ یعنی جمعے سے پہلے کی جو رات ہے، جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات، تو اس وقت سے لے کر
جمعے کے دن مغرب کی اذان تک ہمیں سورہ کہف کو پڑھنے کو اپنا معمول بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو ولم یجعل لہ عوجا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھ پن کوئی نہیں رکھا، کوئی نقص نہیں رکھا. بڑی کامل کتاب ہے. یہ قرآن کریم کی ان 5 صورتوں میں سے 5 عظیم صورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کی ابتدا الحمد کے ساتھ ہوتی ہے. ایک قرآن کریم کی سب سے افضل صورت سورۃ الفاتحہ، جس کو سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے. ایک سورۃ الانعام جو مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کی ابتدا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض الحمد سے ہوتی ہے. ایک یہ سورہ کہف ہے، اور 2 صورتیں 22ویں پارے میں سورہ سبا اور سورہ فاطر. تو یہ 5 صورتیں ہیں قرآن کریم کی جن کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے. اور یہ سورت سورہ کہف یہ آپ کو پتہ ہے 15ویں پارے میں یہ دوسری سورت ہے. اور اس سے پچھلی سورت کون سی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، یہ جس کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں. اور آپ سب کو علم ہوگا کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الاسراء کی آخری آیت کریمہ کیا ہے؟ وہ بھی الحمد کے ساتھ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کریمہ وہ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے کا حکم ہے. اس سے علماء نے بڑے استدلالات کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورتیں کیسے بنائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورتوں کی ابتدا کیسے کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورتوں کا اختتام کیسے کیا. ہر صورت اپنے موضوع پر ایک کامل موضوع رکھتی ہے اور ایک کامل مضمون بیان کرتی ہے. تو ہمیں ایک مضمون کو کیسے شروع کرنا ہے، ایک مضمون کو کیسے ختم کرنا ہے، اس میں علماء نے بڑا تدبر کیا، بڑا غور کیا. قرآن کریم کے علوم میں سے ایک بڑا علم فواتح السور کہلاتا ہے، صورتوں کی ابتدا کا علم. اللہ نے قرآن کریم کی صورتوں کی ابتدا کیسے کیسے کی ہے، حمد کے ساتھ کی ہے، تسبیح کے ساتھ کی ہے، تحمید کے ساتھ کی ہے، یا کس کے ساتھ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن کریم کا ایک عظیم علم خواتیم السور کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا اختتام کیسے کیا ہے. تو یہاں سے علماء نے استدلال کیا کہ ہر کام کی ابتدا اور انتہا الحمد کے ساتھ ہونی چاہیے. اور یہ بالکل منطقی اور بالکل ایک فطری چیز ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف شروع میں اور آخر میں کیوں نہ کی جائے، جو اللہ رب العالمین ہم پر ہر قسم کا انعام کرتا ہے. ہمیں پیدا اس نے کیا، عدم سے وجود اس نے بخشا، ہمیں انسان اس نے بنایا، ہمیں ساری نعمتیں اس نے دی، ہمیں اس نے مسلمان بنایا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا، ہمیں صاحب قرآن بنایا، قرآن جیسی کتاب اللہ رب العالمین نے ہم پر نازل فرمائی، ہمیں وہ نعمتیں دیں جو ہم نے اللہ سے مانگی بھی نہیں، اور جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہ بھی دیتے ہیں. اللہ کے ہم پر ان گنت انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں کہ ہم اللہ کے ان گنت انعامات میں سے ایک نعمت کا صحیح طریقے سے شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں جگہ جگہ، سورہ ابراہیم میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی، سورہ نحل میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں بیان کی جو اللہ نے ہم پر فرمائی ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو. علماء نے یہاں غور کیا، کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ نعمہ استعمال کیا ہے جو واحد ہے، یہاں لفظ نعم استعمال نہیں کیا جو جمع ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں ایک نعمت پہ غور کرو. مثلاً آنکھ کی نعمت لے لو، مثلاً دل کی نعمت لے لو، اللہ نے صحیح سلامت دل دیا ہے.
سانس کی نعمت لے لو، کان کی نعمت لے لو، زبان کی نعمت لے لو، ایک ایک نعمت میں ہاتھوں کی نعمت انسان دیکھے، پاؤں کی نعمت، یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے، یا جن کے پاس کوئی کمی ہے، اس میں کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، ان سے پوچھئے۔ اللہ نے زندگی کی نعمت دی ہے، یہ زندگی کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، کچھ نہیں ہے انسان کے پاس، زندگی ہے تو جو قبر میں موجود ہیں ان سے پوچھیں ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، انہیں کچھ لمحے مل جائیں وہ اللہ کے حضور 2 سجدے دے سکیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے زندگی کی۔ اس زندگی سے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعریف شروع میں اور آخر میں اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی تعریف ہونی چاہیے، اور یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنی حمد، اپنی تسبیح، اپنی بڑائی بیان کرنا بندے کا، مخلوق کا، اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملآن، سبحان اللہ کہنا بندے کا، الحمدللہ کہنا، یہ بھر دیتا ہے۔ کس کو بھر دیتا ہے؟ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے۔ انسان دل سے کہتا ہے، اخلاص سے کہتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو ذہن میں رکھ کر، دل کو ساتھ ملا کر انسان جب اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو ایک کلمے سے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ انسان کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں بھر دیتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان کون سا میزان؟ ہمارا میزان چھوٹا سا نہیں، وہ اللہ رب العالمین کا میزان، وہ جو قیامت کے دن ہوگا، جو اتنا بڑا میزان ہے، اتنا بڑا ترازو ہے، جس کے ایک پلڑے میں تمام آسمان و زمین اور تمام مخلوقات آ سکتی ہیں۔ اور بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ، اور بعض احادیث میں ایک بطاقہ، ایک کارڈ جس پر اللہ لکھا ہو، اگر وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس میزان کے اور دوسرے پلڑے میں آسمان و زمین وما بینہما رکھ دیا جائے، تو وہ اللہ والا کارڈ یا وہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ، وہ پلڑا جھک جائے گا، یہ پلڑا اونچا ہو جائے گا۔ اور احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ الحمدللہ کہنے سے تو میزان بھر جاتا ہے نیکیوں سے، اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ الحمدللہ، میں پہلے بھی بعض دفعہ میں نے عرض کیا ہے، یہ الحمدللہ صرف زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے۔ کئی لوگ صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں، یہ زبان سے کہنا اور عملاً شکر ادا نہ کرنا، یہ ایک قسم کی منافقت ہے۔ انسان زبان سے تو الحمدللہ کہہ دے، اللہ کا شکر کر دے، اللہ کی بڑائی بیان کر دے، لیکن عمل میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی دین پر عمل، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق۔ تو یہ ہم زبان سے جو کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اگر کہہ رہے ہیں تو یہ اس زبان اور عمل کا، اس قول اور فعل کا تضاد کیوں ہے؟ اور یہ تضاد اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ تو ہمیں زبان سے بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے، اور ہمیں عمل سے بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اور کب کرنی ہے؟ ہر وقت کرنی ہے، ابتداء میں بھی کرنی ہے، انتہا میں بھی کرنی ہے، اور درمیان میں بھی کرنی ہے، اور ہر وقت کرنی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اگر تم ایک لقمہ کھاؤ تو الحمدللہ کہو، پانی کا ایک گھونٹ پیو تو الحمدللہ کہو۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد، اور دیگر صحیح حدیث ہے، بعض حدیث میں جو بندہ کپڑا پہننے کے بعد یہ کلمات کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے۔ ہمیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ فاتحہ میں الحمدللہ تھا، جو قرآن کریم کی سب سے افضل صورت ہے، اور اس میں اللہ کی تعریف بیان کر کے اللہ کی 4 عظیم صفات بیان کی گئی تھیں، ایک رب العالمین، ایک الرحمن، ایک الرحیم، اور ایک مالک یوم الدین۔ 4 صفات اللہ کی بیان کر کے اللہ کی حمد بیان کی گئی تھی۔ اس صورت میں ایک ہی صفت بیان کی گئی ہے،
اور وہ صفت کتنی عظیم ہوگی جس پر اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. اور وہ کیا صفت ہے، وہ کیا اللہ کا کام ہے، وہ کیا اللہ رب العالمین کا احسان ہے جس پر اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، وہ اس کتاب کا نزول ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا کہ اس پر اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. یہ اکیلا کام ہی اتنا بڑا ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ قرآن کے نزول سے بڑھ کر اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی رحمت نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہمارے لیے اللہ کی وحی جو قرآن کے ذریعے نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں، ان سے بڑھ کر ہمارے لیے اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہے. یہ سب سے بڑی رحمت ہے. آپ کے دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور یہ اللہ رب العالمین کی وحی قرآن و سنت کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک طرف. کیونکہ دنیا کی ساری نعمتیں ہماری ایک عارضی سی زندگی کا بھلا کرتی ہیں، لیکن یہ وحی اور یہ کتاب و سنت یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں پار لگا دیتے ہیں. اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ تو تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو. تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب نازل فرمائی ہے. کس پر نازل فرمائی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنا سب سے بڑا احسان بیان فرما رہے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عبد کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے بندے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس سے اللہ کی بندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے میں جو عظیم مقامات ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی بڑی شان بیان فرماتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے بندگی کی انتہا کی ہے. تو اللہ کی بندگی یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی، یہ انسان کے لیے یہ سب سے بڑی صفت ہے، بڑی صفات میں سے ایک ہے. تو ہمیں اللہ کا عاجز عبادت گزار بندہ ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، یہ کہنے والا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حکم کو ہم مانتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور آپ کے تمام احکامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں اور ہم اطاعت بھی کریں گے بشری استطاعت کی حد تک. سمعنا واطعنا، ہم یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کہتے سمعنا وعصینا. ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سر جھکا دیا ہے اور ہم بندگی کریں گے. تو بندگی بہت بڑی صفت ہے. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں اللہ نے فضیلت بیان کی ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے عبد بیان کی ہے. جن مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے، سورہ فرقان کے شروع میں بھی اللہ نے قرآن کریم کا نزول جس نعمت کا ذکر فرمایا، وہاں بھی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدیت کا ذکر فرمایا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ نے چیلنج فرمایا پوری انسانیت کو کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت کا ذکر فرمایا، اور جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بلند مقام ہے، مقام جو اللہ نے آپ کو اسراء اور معراج کروایا. سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا بھی، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت کا ذکر ہوا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اس سے پتہ لگتا ہے صفت عبودیت کتنی بڑی صفت ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی.
ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، پھر آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. تو آپ اللہ کے رسول تو ہیں اور رسالت بہت بلند مقام ہے، لیکن پہلے آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ میں کوئی خدائی صفت نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ ہم آپ کی صفات بیان کرتے کرتے یہود و نصارہ کی طرح، مشرکین مکہ کی طرح، پچھلے لوگوں کی طرح ہم آپ کی ذات میں غلو کر کے آپ میں خدائی صفات پیدا کر دیں، آپ میں غلو پیدا کر دیں. اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں اللہ نے لوگوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، اولیاء اللہ کو بڑا مقام دیا ہے، لیکن اس مقام دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں خدائی صفات پیدا کر دی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں اس طرح مبالغے نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم کے بارے میں مبالغے کیے تھے. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا. میرے اندر خدائی صفات پیدا نہ کرنا، مجھے میری قبر کو بت نہ بنا لینا جس کو پوجا جائے، میری قبر پر میلہ نہ لگانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو میلہ بنا دیا، ان کی ذات میں غلو کیا. حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ کے اجزاء قرار دیا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. تو تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے اپنے عاجز بندے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی. قرآن کریم میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، نہ قرآن کریم میں، نہ اس کی تعلیمات میں، نہ اس کے احکامات میں، نہ اس کے فیصلوں میں، نہ اس کی سزاؤں میں. اس نے جتنے حقائق بیان کیے ہیں، سچے بیان کیے ہیں، جتنے فیصلے فرمائے ہیں، عدل کے ساتھ فیصلے فرمائے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمیں پوچھ لینا چاہیے علماء سے، اہل ذکر سے، اہل علم سے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اعتراض نہیں کرنا چاہیے. قرآن و سنت کا کوئی حکم سمجھ نہ آئے پوچھ لینا چاہیے. لا علمی کا علاج سوال میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہ آئے اور انسان اعتراض کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی گواہی مردوں سے آدھی کیوں رکھی ہے؟ قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا بیٹی کے حصے میں بیٹی کا حصہ آدھا کیوں رکھا ہے؟ بھئی قرآن میں موجود ہے، قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ جی چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دیا جائے، بھئی قرآن میں موجود ہے، اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے. رجم کی سزا کیوں ہے؟ پتھر مار مار کے مار دیا جائے. اور کئی لوگ بدبخت ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے کہتے ہیں جی وحشیانہ سزائیں ہیں اسلام کی. بھئی قرآن میں جو سزائیں موجود ہیں اور قرآن کی تفسیر اور تبیین حدیث مبارکہ میں، اس پر اعتراض، اس پر سوال اٹھانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی. ہماری سمجھ میں کجی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، ہمارے علم کا قصور ہو سکتا ہے، ہم ناقص ہیں، ہم خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے، ہماری عقل مخلوق ہے، ہمارے دیگر اعضاء، ہماری دیگر صفات مخلوق ہیں، ہم ہر اعتبار سے مخلوق ہیں، ہماری عقل بھی مخلوق ہے، ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے. اپنی ناقص علمی کا ہم یہ ثبوت دیں کہ ہم کامل اللہ رب العالمین پر، اپنے خالق و مالک پر اعتراضات شروع کر رہے ہیں. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ والعیاذ باللہ. انسان کو ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہاں نہیں سمجھ آئے تو پوچھ لیا جائے، پھر بھی نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں. آپ کہیں میری عقل کا قصور ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کرتا، میں اللہ کے احکامات کو من وعن تسلیم کرتا ہوں. جتنا مجھے سمجھ آ گیا مان لیا، جو نہیں سمجھ آیا وہ بھی مان لیا، اس کی تفصیلات میں نہیں پڑھتا. اللہ نے کتاب میں کوئی کجی نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. قیما بہت مضبوط کتاب ہے، بہت کامل کتاب ہے.
با کمال کتاب ہے. قیمن یہ بھی ولم یجعل لہ عوجا کی طرح ہی ہے، اسی کے معنی میں ہے. وہاں اللہ نے فرمایا کوئی کجی نہیں چھوڑی، یہاں اللہ نے فرمایا کہ بہت با کمال کتاب ہے، بڑی کامل قسم کی کتاب ہے، ہر اعتبار سے مکمل اور مضبوط. یعنی بعض دفعہ انسان کہتا ہے فلاں چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ انسان ایک سرسری انداز میں کہہ دیتا ہے کوئی کمی نہیں ہے، اس کو بغور دیکھتا ہے تو بعض دفعہ اس میں کمیاں نظر آ جاتی ہیں. تو تاکیداً دوبارہ فرمایا قیمن، یہ ہر لحاظ سے مضبوط، ہر لحاظ سے با کمال. اس کو آپ غور سے دیکھیں، اس کو آپ سرسری دیکھیں، آپ اس کو دوربین لگا کر دیکھیں، خوردبین سے دیکھیں، جس طریقے سے آپ دیکھیں گے آپ کو یہ کبھی اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور اسی طرح قیم کا معنی نگہباں بھی ہوتا ہے، نگراں بھی ہوتا ہے. یہ پچھلی کتابوں پر ناسخ بھی ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہے قرآن. اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت، جس نعمت کو اللہ معاف کرے ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے. کیوں اللہ نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن؟ کیا حکمت ہے قرآن نازل کرنے کی؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ وہ اللہ کا بندہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیں. بَأْسًا شَدِيدًا، سخت قسم کے عذاب سے، مِن لَّدُنْهُ جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا دیں ایمان والوں کو جو کہ نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے. دو بڑے کام ہیں قرآن کریم کے، دو بڑی ذمہ داریاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن پر اللہ نے کتاب نازل کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں آپ کے بعد علماء، ان کی یہ دو ذمہ داریاں ہیں. ایک انذار قرآن سے اور ایک تبشیر قرآن سے. اللہ کی طرف سے آنے والے سخت ترین عذاب سے ڈرا دیا جائے لوگوں کو، اور جو نیک لوگ ہیں جو عمل کر لیتے ہیں ان کو بشارتیں دے دی جائیں، ان کو بشارتیں سنا دی جائیں کہ ان کے لیے اجر حسن ہے، بہت اچھا اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ماکثین فیہ ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں. یعنی نیک لوگ، نیکیاں کرنے والے دنیا میں ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، اور اخروی اجر تو ایسا ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کبھی اس سے نکلیں گے ہی نہیں. تو انسان کو ڈر جانا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے، قرآن کریم کی تکذیب سے، قرآن کریم کی مخالفت سے. اور جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں انہیں خوش ہو جانا چاہیے، اللہ نے ان کے لیے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ جو ڈرانا چاہیے قرآن سے، اس میں خاص طور پہ کس چیز سے ڈرانا چاہیے؟ غلوب سے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا. انبیاء، اولیاء، نیک لوگوں کی صفات میں غلوب پیدا کرنا، یہ ایک اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا وسوسہ ہے شیطان کا کہ یہ اللہ کا مبغوض بنا دیتا ہے انسان کو. کس سے ڈرانا چاہیے؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ ڈرا دے نبی ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی. جو لوگ اللہ کے لیے اولادیں مقرر کرتے ہیں ان کو بطور خاص ڈرایا جائے قرآن کے ذریعے. یہ نبی کا بھی کام ہے اور نبی کے ورثاء کا بھی کام ہے. جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولادیں مقرر کی، یہودیوں کو ڈرا دیا جائے جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. عیسائیوں کو ڈرا دیا جائے جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. مشرکین مکہ کو ڈرا دیا جائے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. اور اللہ معاف کرے، اب تو امت مسلمہ کہلانے والے بھی اس قسم کے بدعات اور خرافات کا شکار ہو چکے ہیں. انہی کی طرح کی باتیں جو یہود و نصارہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے حصے بنائے تھے انہوں نے. اللہ کا بیٹا اللہ کا جز ہوتا ہے.
اللہ کی بیٹیاں. آج لوگوں نے نور من نور اللہ کہنا شروع کر دیا ہے. آج لوگوں نے وحدت الوجود کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ ساری کائنات کا وجود ایک ہی ہے. یعنی اللہ بھی رب ہے، بندہ بھی رب ہے، پتہ نہیں بندہ کون ہے. اور ایسے ایسے شعر اور ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسی خرافات آپ بھی سنتے ہیں. العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلفی. یہ جو وحدت الوجود کا شکار ہے وہ کہتے ہیں کہ شعر عربی زبان کا کہ بندہ بھی رب ہے اور رب بھی بندہ ہے. ہائے افسوس مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ مکلف کون ہے، عابد کون ہے، معبود کون ہے، ساجد کون ہے، مسجود کون ہے. سب کچھ ایک ہی تو ایک ہی ہے. ولیعذ باللہ. یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والے، قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے. اور قرآن کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرا دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی. عیسائیوں نے تو 3 کہا، ایک اللہ معبود ہیں، ایک حضرت مریم یا حضرت جبریل اور ایک حضرت عیسیٰ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہیں، اور ہمارے ہاں 5 کہنے والے بھی موجود ہیں. انہوں نے تو 3 کہا تھا، یہاں 5 کہنے والے موجود ہیں. یہ 5 مل کر اللہ بنتے ہیں. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین نام لکھ کر ان کو اللہ کی صورت دی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ لکھے ہوئے. یہ کیا غلو ہے؟ اور یہ غلو کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ نے اولاد پکڑی. یہ جو شرک ہے، یہ جو بدعات خرافات ہیں، یہ جو شرک ہو رہا ہے مزارات پہ، اور یہ جو خرافات ہیں اور یہ توحید کے خلاف باتیں، ان سے لوگوں کو ڈرا دینا چاہیے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے، نہ ان کے باپوں کو اس کا کوئی علم ہے. کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. باتیں ہیں صرف بدعات خرافات، سنی سنائی باتیں، ظن و تخمین. نہ کوئی علم، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی سنت. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. بہت بڑا کلمہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. بہت بھاری بات انہوں نے کہہ دی ہے. ان یقولون الا کذبا. نہیں کہتے یہ مگر جھوٹی بات. ولیعذ باللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غلو سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ ہمیں بچائے. اللہ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.